آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے کیونکہ ایک انسان نے ہی کمپیوٹر کو بنایا ہے۔ بس کچھ ایسی نارمل چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہیبٹ بتانے والا ہوں، اگر اس میں سے آپ نے کچھ بھی ہیبٹ کو اپنا لیا تو 100% آپ کے دماغ کے سامنے کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا۔ ہمارے جسم کو کنٹرول کرنے والا جو حصہ ہے وہ ہے دماغ۔ ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، ہمارے ہر ایک ایکشن پر دماغ کا ہی کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی لیے دماغ کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن دماغ کو صحت مند ہونے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ آج کل ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی صحت پر بھی صحیح طریقے سے دھیان نہیں رکھ پاتے، پھر بھلا دماغ کی صحت کے لیے سوچنے کا سمے کس کے پاس ہے؟ آج کل لوگ چیزوں کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں۔ صبح کی باتیں انہیں شام تک یاد ہی نہیں رہتی۔ ایک ریسرچ کے مطابق 90% لوگوں کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ 4 دن پہلے انہوں نے کیا کھایا تھا۔ اگر آپ کو بھی اپنے 4 دن پہلے کا ڈنر یاد نہیں ہے تو آپ کا دماغ بالکل بہت زیادہ کمزور ہے۔ دماغ اگر ٹھیک سے کام نہ کرے تو ہمارا کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے دماغ کو تندرست رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچپن سے ہم دماغ تیز کرنے کے لیے کئی چیزیں کرتے ہیں۔ ہم سب نے یہ سنا ہے کہ دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھانے چاہیے، لیکن کیا سچ میں دماغ تیز کرنے کے لیے صرف بادام ہی کھانے چاہیے؟ صرف بادام کھانے سے دماغ تیز ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ ایسے ایکسرسائز بتانے والا ہوں جس کو کرنے سے آپ کی دماغ تیز ہو سکتی ہے۔ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسے باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی برین کی پاور 100% تیز ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے نامحرم کو دیکھنا۔ اسلام میں نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اور اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہم نے یاد کی ہوتی ہے اور جب ہم کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہم سے وہ چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں، ہم وہ چیزیں بھولتے جاتے ہیں۔ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ آج کل کے زمانے میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن جب تک ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارا دماغ کبھی بھی تیز نہیں ہوگا۔ اور سب سے ضروری بات، اگر اپنے IQ اور اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی حفظ کرنا شروع کر دو۔ آپ نے بہت سارے حافظ قرآن دیکھے ہوں گے جن کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں کچھ ایکسرسائز کی طرف۔ تو ہمارے پاس نمبر 1 پر جو ہے برش یور ٹیتھ وتھ دی اپوزٹ ہینڈ۔ ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھ کر پہلے برش کرتا ہے، اسی سے ہر دن کے پیٹرن کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ یہی پیٹرن توڑ دو تو آپ کا برین بہت زیادہ الرٹ ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ آج کے دن میں کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے الرٹ اور فوکسڈ رہنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے برش کرتے ہو تو رائٹ سے کرنا شروع کر دو، تو اگر آپ رائٹ سے کرتے ہو تو لیفٹ سے کرنا شروع کر دو۔ جب کچھ دن کے بعد آپ کو اپوزٹ ہینڈ سے ہی برش کرنے کی عادت بن جائے تو آپ پھر سے سوئچ کر کے اوریجنل ہینڈ سے برش کرنے لگو۔ اینڈ اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارا لیفٹ سائڈ کا برین پاورفل ہوتا ہے، اور جب ہم لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ والا برین پاورفل ہوتا ہے۔ نمبر 2، پزلز۔ گیمز آپ کے برین کو شارپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ملٹیپل لیول اور ایڈکٹیو گیمز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر کچھ سمپلز اور کلاسک گیمز کی بات ہو رہی ہے، جسے سوڈوکو، سالیٹائر، کراسک پزلز، 2048 اینڈ ویژول پزلز۔ تو نمبر 3 پر ہے دا سوئچنگ گیمز۔ اب میں آپ کو 3 گیمز بتانے جا رہا ہوں جن کی ہیلپ سے آپ اپنے برین کو شارپ بنا سکتے ہو۔ پہلا ہے OVK۔ اپنے لیفٹ ہینڈ سے اوکے کا سائنس بناؤ، رائٹ سے وکٹری کا۔ اس کے بعد آپ اپنے رائٹ سے اوکے کا بناؤ اور لیفٹ سے وکٹری کا۔ اسی کام کو 10 بار ریپیٹ کرو۔ دا سرکل ٹرائنگل گیمز۔ اپنی لیفٹ ہینڈ سے ہوا میں ایک سرکل بناؤ اور رائٹ ہینڈ سے ایک ٹرائنگل۔ کوشش کرو کہ یہ دونوں شیپ پرفیکٹ ملے، وہ بھی ایک ساتھ۔ یہ سننے میں جتنا ایزی لگتا ہے اصل میں اتنا ہے نہیں۔ ایک بار آپ لیفٹ سے سرکل اور رائٹ سے ٹرائنگل بنانے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر سوئچ کر کے اپنے رائٹ سے ہوا میں سرکل بناؤ اور لیفٹ سے ٹرائنگل بناؤ۔ ٹرائی ٹو رائٹ وتھ بوتھ ہینڈز۔ آپ کو 3 ایڈیٹ کا وائرس تو یاد ہی ہوگا۔ اس نے اپنے برین کو ایسا ٹرین کر لیا تھا جس سے وہ دونوں ہاتھ سے لکھ سکتا تھا۔ آپ بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ لکھنے کی کوشش کرو۔ ایک بار آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھنا آ جائے تو آپ دونوں ہاتھوں سے کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 4، فزیکل ایکسرسائز۔
फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि कूदना, खेलना, ये सभी करने से दिमाग की कसरत होती है। दिमाग में सोचने की पावर बढ़ती है। खेल कूद या फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म में ऑक्सीजन सही से प्रोवाइड होता है और दिमाग में भी ऑक्सीजन का प्रभाव होता है और दिमाग कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 5, गुड स्लीप, सही तरह से नींद लेना। हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम सही तरीके से नींद नहीं ले पाते, या फिर हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम बिना वजह रात पर जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इसी से दिमाग को सही आराम नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। दिमाग को भी आराम करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए सही तरीके से नींद लेना ज़रूरी होता है। आप इसी तरीके से समझो कि नींद लेना मतलब बॉडी को स्विच ऑफ करना। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग करने लगता है तो हम उसे शट डाउन कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से दिमाग भी शट डाउन हो जाते हैं और अच्छे तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। नंबर 6, नो टेंशन। जिंदगी में कब क्या होगा, किसके साथ क्या होना है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। टेंशन लेने से दिमाग डैमेज हो सकता है। स्ट्रेस या टेंशन लेने से हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से पर ज्यादा बोझ हो जाता है। ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेने से हमारे दिमाग के नए न्यूरॉन और सेल डैमेज हो सकते हैं। जिस तरह कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, ठीक उसी तरीके से टेंशन भी एक तरह का वायरस होता है। ये दिमाग को बहुत इफेक्ट करता है।